اور پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اورا ہماری لائف میں کیا میٹر کرتا ہے. ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک پازیٹیو وائب آتی ہیں. ہماری صبح کے ٹائم ایک انرجی چینج ہو جاتی ہے. کبھی ایسا انسان ملتا ہے جس سے اسپرچول وائب آ رہی ہوتی ہے, جو آپ کو اس طرح سے حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی جو وائبز آ رہی ہیں, آپ کی پازیٹیوٹی, آپ کی نیگیٹیوٹی, آپ کے آگے مرحلے کا, آپ کی سکسیس کا دار و مدار کسی پر نہیں, صرف آپ کی ذات پر ہے. اور ایسے انسان سے ہم ملیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اعجاز احمد خان صاحب, جن سے ہم بات کریں گے اورا ہیلے کے بارے میں کہ بیسیکلی ہے کیا. السلام علیکم وعلیکم سر, السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی تو, اور سیکنڈلی جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ انسان سے ہم ملتے ہیں جن سے ہم ایک پازیٹیو وائب آتی ہے, اور یہاں اسپرچولی ریلیجیسلی وائب آتی ہے ہمیں, اور ہم اس چیز پہ یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر زندگی میں کچھ اچھا برا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ذمہ ہے, اور نہیں کوئی کر سکتا. تو یہ آپ سے 2 منٹ کی ملاقات میں وہ چیز ایک فیل ہوئی ہے, تو مجھے لگا بہت بہتر ہے اس کو بتانا. بہت شکریہ آپ کے پلیٹ فارم کے شکریہ. سب سے پہلے تو وہ انٹروڈکشن میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. مجھے بھی منیر نیاز صاحب کا ایک شعر آ گیا کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال ہی سب سوال غلط ہے, اتنے غلط تھے, جواب کیا جواب کیا دیتے. دیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں فلکیات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا پامسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اورا ہیلر ہوں جی. اورا آپ کی باڈی کے ارد گرد کلرز ہوتے ہیں, میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو کہ سمت طے کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسے گزرے گا, آپ کی آنے والی زندگی کیسے گزرے گی. لوگ آپ سے دور بھاگیں گے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے, لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے کہ لوگ آپ سے خائف ہو جائیں گے. تو اورا آپ کی میگنیٹک فیلڈ ہے جو آپ کی کلر, آپ کے جو آپ اس کو چی کہتے ہیں, لطائف کہتے ہیں, چکراس کہتے ہیں, ان کی ایک ٹرانزیشن آپ کے ارد گرد, اور وہی آپ کے فائنانس کی, محبتوں کی, آپ کی سکن کی, بالوں کی, آپ کی آواز کی, سب سمت طے کرتے ہیں. تو جیسے جیسے ہمارا اورا مثبت ہوتا جاتا ہے, ہماری فضا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مثبت کرتا جاتا ہے, لوگ مثبت ہوتے جاتے ہیں, ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے, ہمارے لیے معاملات آسان کر دیتا ہے میرا اللہ. تو اورا از ویری امپورٹنٹ فور دا لائف. تو سر بالکل اس طرح سے ہے. تو ہم جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ فضا ارد گرد جو ہے وہ مثبت کر دی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے, صرف ہمارے مثبت ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا اورا جو ہے وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے. اب آپ پتہ ہے کہ ہم زندگی میں اتنے مشکلات سے گھرے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی کسی نہ کسی چیز, اسٹریس, انزائٹی سے سامنا رہتا ہے. اس چیز کو فیس کرتے ہوئے ہم کیسے اپنا اورا جو ہے مثبت رکھ سکتے ہیں اور بہترین رکھ سکتے ہیں؟ دیکھو, آپ کی بس میں کیا ہے, آپ کے بس میں کیا ہے. کیا آپ اپنے لیے راستے خود چن سکتے ہیں, کیا آپ اپنے لیے پھول بچھا سکتے ہیں. آپ کے بس میں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو آپ کے لیے واپس آئیں گے. جو آپ کو میرے اللہ سے چاہیے, اگر وہ اس کے بندوں کے لیے کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. سب سے بڑی بات توکل ہے. جو لوگ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جو گریٹیٹیوڈ سے, توکل سے اور صبر سے دور ہوں گے تو ان کے اندر ایسے سوال پیدا ہوں گے جن کے جواب ان کا مائنڈ نہیں دے پائے گا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے وہ آپ اللہ پہ ڈال دیں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا ہے, ہماری فرم نے کیا ہے, ہمارے چینل نے کیا ہے, ہماری لیبارٹری نے کیا ہے. مگر کوئی چیز اگر بری ہو جائے, مثال کے طور پہ ایک مزدور اگر 7ویں منزل پہ کام کر رہا ہے اور اس کو آپ نے ہیلمٹ نہیں دیا, آپ نے اس کو کوئی سیفٹی میجر نہیں دیا اور وہ نیچے گر کے شہید یا فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رضا. کوئی ڈاکٹر اگر کوئی تھوڑی سی نیگلیجنس فیل کرتا ہے اور کوئی ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا کرنا. تو اللہ تعالیٰ بری چیزیں نہیں کرتا, ہم اپنے لیے راستے خود بناتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو مائنڈ ہے, جو بھی آپ سوچتے ہیں, اسی کی انرجی کریٹ ہوتی ہے اور اس سے تھاٹ بنتا ہے. اس تھاٹ کو آپ باڈی کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے وہ انجیکٹ ہوتی ہے آپ کی باڈی میں تو وہ فیلنگز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کی باڈی روزانہ کے حساب سے سیلز بنا بھی رہی ہے اور توڑ بھی رہی ہے ملینز میں. تو اگر آپ سٹریس میں ہیں, انزائٹی میں ہیں, آپ کسی کنفیوژن میں ہیں اور اس سے سیل بنیں گے, اس سے جو سیل بنیں گے تو وہ کیا کریں گے آپ کی باڈی کے ساتھ. آپ نے مثبت رہنا ہے, آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. جی آپ کنٹینیو. جی سوری, اچھا, آپ نے مثبت رہنا ہے, آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. آپ کا اورا اگر پوری طرح چارج ہے تو آپ یقین کریں یہ میگنیٹ بن جاتا ہے. میں بڑے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو بڑی قبول صورت بھی ہیں, ایجوکیٹڈ بھی ہیں, آپ کی طرح ماشاءاللہ بڑی ان میں فراست بھی ہے.
مگر یہ کہ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ان کو وہ اٹریکشن فیل نہیں ہوتی کیونکہ ان کا اورا وہ جنریٹ ہی نہیں کر رہا وہ کلر. سب سے پہلے خوبصورتی میں اور اٹریکشن میں فرق ہونا چاہیے اور آپ کو اٹریکٹیو کرتا ہے آپ کا میگنیٹ ہے جو چیزوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے تو آپ کا اورا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان گمان کرتا ہے ویسے ہی اس کے باہر آتا ہے. کہتے ہیں جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو ہمیں جتنا اچھا ہو سکے سوچنا چاہیے اور جو آپ انہیل کرتے ہیں وہی آپ ایکزیل کرتے ایگزیل ہیں. کریں گے. دیکھیں بڑا آسان کام ہے. آپ نیچر کے پاس رہتے ہیں تو آپ کا اورا ہیل ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو آپ کا اورا ہیل ہوتا ہے. آپ ڈسیبل بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کا اورا ہیل ہوتا ہے. آپ بزرگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپ کا اورا تین چیزوں سے بریک ہوتا ہے. ایک تو آپ کی اپنی نیگیٹو تھاٹ سے, ایک ایول آئی سے جس کو ہم نظر کہتے ہیں, ایک بلیک میجک اینٹی سے بڑی کم ہے یہاں پہ. تو آپ کی ایول اینٹی اتنی کوئی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے اندر وہ ڈیمیج کریٹ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کا اورا یا آپ کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے تو اس کو سسٹین کر لے گا. تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے مائنڈ کو, پھر اپنی انرجیز کو, پھر اپنے اورے کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. سر اگر ہمارا اورا جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا سسٹین کر لے گا, لیکن اس کے بعد اگر پرابلمز آنا شروع ہو جائیں, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ہمیں بتایا بھی تھا آف دی کیمرا کہ بال گرنا, ان سب چیزوں کا اگر آپ کو فیس کرنا پڑ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایول آئی کی طرف ہم جا رہے ہیں یا سم تھنگ ایسی کوئی پرسنالٹی ہمیں ملی ہے جس کی سم تھنگ ہمارے پہ ایول دیکھیں آئی ہے کوئی. اگر آپ ایول آئی کی طرف چلے گئے, مردوں کے الگ ہوتے ہیں, خواتین کے الگ ہوتی ہیں. خواتین کی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انزائٹی میں چلی جاتی ہیں, وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتی ہیں, اوکے. بات بات پہ بڑی. اور جب آپ کو ایول آئیڈینٹی کے بارے میں یہاں پہ زبانی کلامی کام ہوا مگر ان کے اوپر ریسرچ نہیں کی گئی. ایول آئیڈینٹی اگر آپ کو ہو جائے, جو جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں, جس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا ہے, صحیح مسلم میں ذکر ہے ان کے, تو سب سے پہلے جو آپ کی چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے سینسٹیوٹی لیول افیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ایمپتھی میں اور سینسٹیوٹی میں فرق ہے. اگر آپ کا سینسٹیوٹی لیول افیکٹ ہو گیا تو آپ چھوٹی سی بات پہ نا ایجی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے بال گرتے ہیں, آپ کی سکن ایجنگ کی طرف آ جاتی ہے. پھر جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کو ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز آف یور انرجی. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا اورا آپ کے لیے خوشبو بھی پیدا کرتا ہے اور بدبو بھی. تو خوشبو کے ہم پاس آتے ہیں اور بدبو سے ہم باہر بھاگتے ہیں. تو ایول آئیڈینٹی اگر ہو جائے تو the things are getting very negative side. تو سر اس میں خواتین کے لیے سمٹمز بتائیں آپ نے, مردوں کے لیے کیا سمٹمز ہیں؟ دیکھیں مردوں کے سمٹم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی جو فائنانس ہے, ان کی جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. ان کے بیہیویئر اگر وہ بڑے سافٹ ہے تو ان کا بیہیویئر خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں تو وہ ان کا دل نہیں لگتا, وہ بڑے تھکے سے فیل کرتے ہیں, لیتھارجک فیل کرتے ہیں, اور بڑے معاملات آہستہ آہستہ پھر ہوتے جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو لک آفٹر آف اٹ. صحیح ہو گیا. تو سر ان سب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی میتھ ہم رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ اس کی ذات پر یقین, توکل, صبر اور اپنی پازیٹیوٹی کو ہم جس طرح سے انہیل کرتے جائیں, بس اس کے لیے بہتر ہے, یا اس کے لیے کوئی اور بھی ہمارے پاس جیسے ہم ٹیکٹس کہہ سکتے ہیں یا میتھ کہہ سکتے ہیں, کچھ اور ہے؟ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے بنائے ہیں نا. آپ نے اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, اگر یہ اس میں کوئی کٹ لگ جائے تو آپ خود تو نہیں سیں گی, اس کو درزی کے پاس لے کے جائیں گی. جوتی آپ کی بڑی اچھی ہوگی, وہ اگر آپ کی ٹوٹ جائے گی تو آپ موچی کے پاس لے کے جائیں گے. یہ ڈاکٹر, یہ ہیلر, یہ حکیم, یہ سب میرے اللہ تعالیٰ نے پیدا اس معاشرے میں اس لیے کیے کہ آپ کو رفو کر سکیں. آپ کو کچھ چیزیں ریمیڈی ہم خود کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کٹ لگ جائے بازو میں تو آپ کو اسٹچ لگانے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑے گا, وہ بھی فزکس اور میٹا فزکس کی بات ہے نا ساری. تو جس کام کے لیے جو بندہ ہوتا ہے آپ اسی سے کروائیں گے, تو اسے بہتر ہے کہ آپ ایکسپرٹ کو رجوع کر لیں. صحیح. اچھا سر, اگر ہم اورا ہیلر کی بات کریں, بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتا, اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ایکسپرٹیز بھی ہیں, یہ جو اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے جس کے پاس ہمیں جانا ہوتا ہے. جی. اگر ہمیں اپنا اورا ہیل کرنے کے لیے, مثبت کرنے کے لیے, اس کو بہترین رکھنے کے لیے کہ سب چیزیں پازیٹیو ہوں, ہمیں خود رہنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور گائیڈنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اب بھی ہم دیکھیں تو صرف میں اگر کہوں تو مجھے فرسٹلی, جیسے آپ کے بارے میں obviously سنا تو تھا کہ اورا ہیلنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو اب بھی اس پہ اگر ہم اپنی پازیٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے, تھیراپی کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بائی روٹین کر سکتے ہیں اور آپ کی obviously ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا اس وقت بڑا کام کر چکا ہے اور ہیلنگ پہ, مگر وہ مذہب کا جو ہمارے پاس جو ایک ایج ہے, مثال کے طور پہ سورہ کوثر, اور اس کی میگنیٹک فیلڈ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ اس کو 11 یا دفعہ یا 5 دفعہ پڑھ لینا تو آپ کی ارد گرد ایسا حصار بن جاتا ہے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے 99 نام 99 ایٹریبیوٹس ہیں.
میں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو اب ایک کیلین کیمرہ بن گیا, وہ تصویر اتارتے ہیں, اس میں اورا نظر آتا ہے, تو بچے لے کے آتے ہیں میرے پاس کہ سر اس میں دیکھیں کون سا کلر مسنگ ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں, فائنانس کا الگ ہوتا ہے, ریلیشن شپ کا الگ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ڈسپلن ہے اس کا الگ ہوتا ہے, بولنے کے لیے الگ کلر ہوتا ہے, کسی کو پہچاننے کی جو تھرڈ ہے اس کے لیے الگ ہوتا ہے, اللہ سے کنیکشن کا یہ جو پرپل کلر ہے یہ اس کا ہوتا ہے. تو کوئی بھی کلر کی ڈیفیشنسی اگر کم ہو تو وہ چیز آپ کی زندگی سے نا وہ چیز ختم ہوتی جائے گی, کیونکہ آپ کے نیروپاتھ ہی نہیں بنے گا اس کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ نیچر سے کنیکٹ کریں, اور ہوں نیچر سے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جتنی بھی آپ کی مثبت سوچیں ہیں اس کو لیں, اور جو نیگیٹو سوچیں اس کو قریب نہیں آنا. دیکھیں آپ کے برا سوچنے سے آپ کو کیا فائدہ, بہت زیادہ نقصان ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک نیگیٹو تھاٹ آپ کی صحت کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے تو شاید آپ ہل جائیں. تو آپ کو وہ خیال سوچنا ہی چاہیے, آپ کے اندر ایک ابیلٹی ہونی چاہیے کہ کس خیال کو رد کرنا اور کس کو انٹرٹین کرنا ہے. اس کے لیے سر ہمیں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ گائیڈنس کی, بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر ہم دیکھا جائے تو اب ہم اس ٹائم پہ آ گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے میں ایگریشن یوں آ جاتا ہے, ہمیں برداشت کی ایک بہت کمی رہ گئی ہے. جب برداشت کی کمی رہ جاتی ہے پھر ہم اپنی تھاٹس پر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں, سوچیں منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ایک چیز آتی ہے پھر دوسری ہم خود سوچتے ہیں. اتنی زیادہ اوور تھنکنگ, اوور تھاٹس کو ہم اپنے پہ لے لیتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے میں اعتقاد کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو چیز بک رہی ہے وہ خوف ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں گڈ ون, تو آئی لائک وہ اٹ. خوف ہے. اگر آپ کسی کے پاس عامل کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بہو ساس سے لڑانا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلیک میجک اینٹی ہوتی کیا ہے, اس کی فریکوینسی کیا ہے, ہیلنگ فریکوینسی کیا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں جہاں پہ خوف ہوگا نا وہاں پہ میرے اللہ کی امید نہیں ہوگی, اور جہاں پہ میرے اللہ کی امید ہے نا وہاں پہ خوف نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو توکل رکھیں. آپ نے جیسے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ گمان کو جو ہے نا وہ اپنے گمان کو رد نہیں کرتا. تو لا آف اٹریکشن جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی لا آف اٹریکشن کو مانتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں یونیورس وہی کرتی جاتی ہے آپ کے لیے. ہمارے معاشرے میں خوف ختم کریں, امید لگائیں. آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک رول ماڈل ہے. ہوں جو انہوں نے کیا وہ آپ کریں, جو انہوں نے نہیں کیا آپ نہ کریں. آپ کی زندگی اتنی مثبت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو بہنیں ہیں ان کی سنوائی نہیں ہے, جو لوگ اپنے شیئر نہیں کر سکتے اپنے پرابلمس کو, اگر وہ جاتے ہیں تو ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اس کا کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے, وہ جو ان کو کہے. اب آپ کا مائنڈ, میں آپ کی توسط سے ایک بات کرتا ہوں. ایک صاحب کو اس دن میں ملا, وہ 2.5 سال ہو گئے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے. ان کی مسز کہتی ہے کہ ان کا میں کیا کروں, کسی عامل نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مر جائیں گے, مجھے 2.5 लाख روپے دیں میں آپ کو بچا سکتا ہوں. ان کے پاس وہ تھے نہیں. اب وہ پلیسیبو افیکٹ اس کا اتنا ہاں زیادہ ہے کہ اس بچے کو لگتا ہے. پھر اس کو باہر نکالا, پھر اس کو سمجھایا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ نے کمانا ہے کمائیں, مگر انسانی زندگی کے طرز پہ نہیں. آپ نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے جس کا ریٹرن آپ کو میرے اللہ تعالیٰ نے برائی میں ہی دینا. آپ انسانیت کے لیے اتنا مثبت سوچیں گے نا, میرا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی بڑائی پیدا کرے گا, وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو ہم اس بات کو لے کے چل رہے ہیں, آج نہیں تو کل اس لیگیسی پہ انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے یہاں کی قوم سے, اپنے بچوں سے, خاص کر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت برینی ہیں. میں آئی فیل ویری پراؤڈ جب میں ان کو ملتا ہوں, ان سے انٹریکشن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عنقریب انشاءاللہ ہم ساری چیزوں پہ آہستہ آہستہ قابو پا لیں گے. بالکل ایسے ہیں, کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو. جب انسان نہیں دوسرے انسان کا درد رکھے گا, ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 2.5 लाख روپے کے عوض ہم اس طرح سے, بہت ساری چیزیں معاشرے میں اس طرح سے ہی ہیں. ہمیں خوف کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہماری ابھی سائیکی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ہمارے ٹوٹلی ان سارے فیئرز کے ساتھ, کمپلیکسز کے ساتھ. ہمارے ابھی بھی اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کا ایرا دیکھیں, ہمیں جو کمپلیکس میں مبتلا کیا جا رہا ہے, ہم اپنی خواہشات کو جو ہے وہ نیسیسٹی سمجھنا شروع کر دی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہوگی اور ہم اس طرح سے ہیں. تو سر میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسی پرابلم ہوتی بھی ہو, ہم ہر چیز کو کہتے ہیں ہمیں نظر لگ گئی ہے. کہ اگر میں کچھ ہے, آج میں شادی سے آئی ہوں تو گھر آئی ہوں, اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی, ہم کہتے ہیں نظر لگ گیا. تو یہ ایک اورا ایسا ہمیں ریسیو ہوتا ہے, وہ انرجی ریسیو ہوتی ہے جو ہم اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں. دیکھیں میرے پاس جو, میں آج کل پاکستان میں ہوں تو سیشنز ہوتے ہیں اور آن لائن زیادہ ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کو مل نہیں سکتا, مگر کسی وجہ سے واقعی ہر تیسرے بندے کو نظر ہے یہاں پہ. اچھا ہر لٹرلی, تیسرے اچھا یہ ہمارا وہم گمان نہیں ہے نہیں ایسا کچھ. اوکے. اچھا بلیک میجک اینٹی جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں پہ جادو کیا, واہ بلیا, وہ کوئی ہزاروں میں سے 1 یا 2 لوگوں کو نکلتا.
جو ایول ہے اس کی چیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر نظر ہر تیسرے بندے کا، اچھا اس کی ایک کوانٹٹی ہے، ایک لمٹ ہے، اتنی لگے تو ٹھیک ہے آپ سسٹین کر جاتے ہیں آپ اس کو، مگر اگر اس سے بڑھ جائے، اچھا نظر آپ کو کیسے لگے کہ میں آپ کو جلدی سے اورا کے بارے میں بتا دوں. ہمارے بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی بتائیں تو یہ سمجھیں کہ چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو پھر سب کو طرح آپ کے جیسے سارے لوگ وائز نہیں ہوں گے، فراست نہیں ہوں گے، نہیں تو نہیں کچھ نہیں ایسی سب میری بہن بھائی آپ کی توسط سے دیکھیں، آپ کے اندر انرجی کا ایک چینل ہے، 7 چینل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سپائن کے ذریعے جاتے ہیں آپ کی پینیل گلینڈ سسٹم میں. پینیل گلینڈ سسٹم اس کو اورا میں کنفلیکٹ کر دیتا ہے اور آپ کے اندر شیلڈ ایک حصار بن جاتا. وہ حصار جب آپ دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اورا آپس میں ملتا ہے، تو وہ اسی وقت تعین کر لیتے ہیں کہ اس بندے سے دور رہنا یا اس سے بات کرنی ہے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، آپ کی وائبس بتاتی ہے. تو اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے تو بلیک میجک اینٹی ایول اینٹی کو وہ آپ کے ہمیشہ شیلڈ کرتا رہے گا. مگر اگر آپ نے اپنی اندرونی سوچوں سے، اپنی انزائٹی سے، اپنی نا امیدی سے، نا شکر گزاری سے آپ یہ فیل کرتے جائیں گے تو آپ کا اورا اندر سے ہی آپ توڑتے جائیں گے. جب آپ کا اورا کمزور ہو جائے گا تو آپ پہ ایسے نظر لگے گی. دوسری میں آپ کی توسط سے بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی اتنی زیادہ تصویریں جو آپ پوسٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کسی دکھ کی تصویر تو نہیں کرتے. آپ کی لڑائی ہوتی ہے کسی ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ تو نہیں پوسٹ کرتی، ساس نے ڈانٹا ہے وہ بھی ماں ہے تو اس کی تصویر تو پوسٹ نہیں کرتی. آپ صرف اچھے ایونٹس کے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اچھا ایونٹ ہوتا ہی نہیں نہیں ہے، ہوتا. تو ان سے وہ حسرت کریٹ ہوگی، وہ نیگیٹو انرجی کریٹ ہوگی اور آپ کی تصویر بہت اچھی فریکوینسی کریٹ کرتی ہے آپ کی، تو اسی وقت وہ ایول اینٹی ٹھگ کر کے آپ کے بچوں کو یا آپ کو لگ سکتی ہے. تو ایک تو چھوٹے بچوں، معصوم بچوں کی تصویریں نہ لگایا کریں، ان کا اورا بڑا دیٹ از کمزور ویری ہوتا گڈ ہے، پوائنٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی تصویریں لگاتے ہیں تو آپ ان تمام اسپیشل ایونٹ کی بھی لگاتے ہیں، کوئی اچھے سمپل ایونٹ کی بھی لگائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ کی زندگی کے پیٹرن میں اگر آپ صرف وہ شادی بیاہ خوشی سالگرہ آؤٹنگ کی تصویریں لگائیں گے نا تو ایک عام بچی سمجھے گی کہ پتہ نہیں میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جو اس کی، تو اس کی حضرت نہ چاہتے بھی وہ نظر لگا لے گی آپ کو. تو اس کے لیے آپ کا اورا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ سورہ کوثر از اے ویری گڈ اسٹرانگ انرجی کہ آپ جب صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ نیچر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، سورہ رحمان آپ سنتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ڈسیبل بچے ہیں، جب آپ بوڑھو کسی خاتون کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ جو بزرگ ہیں 10 منٹ گزار لیں وہ آپ کو ہیل کر دیتے ہیں. وہ آپ کو اتنا اچھا ہیل کرتے ہیں کہ آپ کو شاید پورے ہفتے کے لیے وہی ہیلنگ کافی ہوتی ہے. بالکل ایسا جیسے آپ نے بھی کہا تھا نا کہ سنت نبوی پہ اگر ہم عمل کرتے جائیں تو مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی کوئی بات ہوگی. جیسے کہا جاتا ہے، آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے ریلیونٹ کہ آپ سوشل میڈیا پر اس طرح سے پوسٹ نہ کی جائے. وہ کہتے تھے نا کہ آپ جب کوئی اچھا پھل کھا رہے ہیں تو باہر نکل کر نہ کھائیں ہمسایوں کے سامنے نا، کہ اگر ان کے بچے دیکھیں گے تو کیا فیل کریں گے. یا اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو اس کے سامنے ابو کہہ کر نہ پکارا جائے، یا بیٹا کہہ کر نہ پکارے اس کو والد، اس کے نام سے بلوائے کہ اس بچے کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو نا. تو وہ ایک سارا سسٹم ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی حسرت تو ہمارے اندر ایک طرح سے آتی ہے. اچھے دل ایونٹس کرتی اگر کسی کے لائف میں ہو رہے ہو تو ہم سوچتے ضرور ہیں کہ میرے میں ایسی کیا کمی ہے یا میری کون سی ایسی دعائیں ہیں جو گلا پوری نہیں ہو پیدا رہی ہیں. ہوتا ہے. ہاں میرے آپ کی طرف سے ایک اور عرض کر دوں، میرے ریسٹورنٹ کے بزنس UK میں تو وہاں پہ بڑے بچے آتے ہیں، ان کو بھوک نہیں ہوتی، وہ صرف تصویریں ٹک 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 کر کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح سے کبھی ادھر سے جو ڈش وہ کرتے ہیں. اچھا وہ سوشل میڈیا کے لیے وہ تصویریں اتارتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں دیا اس کو کچھ اور دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ من سے بھائی یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جو کیمرے کے پیچھے بھائی کھڑے، یہ پروگرام ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ایگزیکٹلی تو جو ان میں کوالٹی ہوں گی وہ مجھ میں نہیں ہے، نہیں ہے. جو مجھ میں ہے وہ ان میں نہیں ہے، جو آپ میں وہ کسی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی بندے پہ اپنے حساب سے، مگر ہم وہ چیز جو دکھاتے ہیں لوگ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دکھا پاتے، لوگ تو دیکھ ہی نہیں پاتے. تو آپ اپنے چیزوں کو نا اس طرح رکھیں گے جن کے پاس وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی دوست کے گھر اولاد نہیں، آپ بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کی، میرے بیٹے نے ٹاپ کر لیا، یا کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے تو یہ لے لیا، میں نے تو اس کو یہ دے دیا. جو ایک غریب آدمی بیٹھا ہو، دوستوں میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ خود ہی ان کے اندر حسرت پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے. آپ وہ ٹاپک ڈسکس کریں جس میں سب خوش ہیں، وہ اللہ ہے نا. اللہ کا ٹاپک ڈسکس کریں گے نا تو ایک تو آپ کی نیگیٹو انرجی اٹھ جائے گی، دوسرا وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو سب کے لیے. وَاذْكُرُونِي جس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا. تو آپ بجائے اس کے کہ دنیائی اپنی جو کامیابیاں ہیں اس کو آپ لوگوں کے وزٹنگ کارڈ کی طرح استعمال کریں، آپ ایسی بات ہی نہ کریں جس کی دل آزاری ہو کسی. بالکل اس طرح سے. اور یہ محفل میں بیٹھنے کی ایک طرح سے آداب ہے
کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس ہے خصوصیات ہے، آپ کے پاس جو کمایا ہوا ہے وہ نہ بتائیں، کیسے کمایا، اس کی شکر کس طرح سے ادا کیا ہے، بالکل اس نے کب کب آپ کو کہاں سے نکالا ہے، وہ موجزے کب کیے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا جائے تاکہ دوسروں کا بھی حوصلہ بنتا جائے، اور وہ ایک اس کے اندر بھی وہ انرجی پیدا ہو کہ کچھ اس طرح سے نہیں مل جاتا، تھوڑی سی محنت ضرور کرنا ہوتی ہے پڑتا ہر کسی کے پیچھے۔ ہمیں لگتا ہے جب کسی کو ہم کامیاب دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ شاید راتوں رات سب ہو گیا، اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہوتی ہے پوری ایک طرح سے۔ کل کوئی صاحب پوچھ رہے تھے اس میں کچھ نہیں کہا یہ جو امریکنز اتنے بڑے بڑے ان کو نظر نہیں لگتی کیا یہ جو یہ ان کو کیوں نہیں ہمیں کیوں لگتی میں نے کہا ان کو بہت شدید لگتی ہے اب یوکے میں سینٹرز ہیں ایول آئیڈینٹی کے پڑھاتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ آپ جو پیک پہ چلے جاتے ہیں وہی آپ کی بات کو سیکنڈ کہہ رہا ہوں کہ جو بریڈ پٹ بن گیا جو جارج کلونی بن گیا جو ٹرمپ بن گیا آپ کو وہ نظر آتے ہیں جو اس راستے میں نظر کی وجہ سے جتنے لوگ پیچھے رہ کے وہ ہمیں نظر نہیں تو نہیں نظر آتے نا آتے ہیں۔ آپ کو یہ جو چند لوگ نظر آتا ہم کہتے ہیں جی ان کو نظر نہیں لگتی سب کو لگتی ہے مگر اس لڑائی میں کون آگے جاتا ہے ہزاروں میں سے ایک یا دو لوگ ہی آتے ہیں باقی تو وہیں پہ گھائل ہو جاتے ہیں نا تو اس طرح جو ایک انسان کے لیے وہ سب کے لیے مگر ہمیں اعتقاد اپنی اللہ پہ بہتری کے لیے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے عرض کیا نا پہلے زمانے میں اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں اور آپ کسی کو کہتے ہیں جی میں آئی فون کا میکینک ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی پہلے آئے تھے دسوں آئی فون ہے کی ہاں نا۔ تو میں جو بتاتا ہوں نا کہ میں اورا کا میکینک ہوں تو وہ پہلے لوگ پوچھتے ہیں بھئی اورا پہلے اورا ان کو بتائیں گے تو ہاں، میکینک کی طرف آئیں گے نا وہ تو وہ وقت بھی الحمدللہ دور نہیں ہے کہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ اورا ہے کیا کہ سوال یہ ہوگا کہ اورا کو ٹھیک کیسے کریں کیسے کرنا ہے، بالکل اس طرح سے۔ اچھا سر، اگر ہم اب نیگیٹو تھاٹس کی طرف آ گئے ہیں، اگر ایول آئی اینٹی کی طرف آ گئے ہیں، ہم پہ وہ چیز ہو گئی ہے، اب اگر ہم جو سمٹمز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے ہر جس نیکی میں کسی انسان کا بھلا نہ ہو رہا ہو نا آپ اس کو نیکی کیسے وہ تو بڑی سیلفش ایکٹ ہے نا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ نماز لے لیں آپ روزہ لے لیں حج لے لیں زکوٰۃ لے لیں جو بھی آپ دیکھ لیں اس میں ہمیشہ انسان آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ کی جو اس کی جو آپ رکوع میں جاتے ہیں قیام میں جاتے ہیں تو آپ کے سپائن کے ذریعے آپ کے ڈسٹارڈر ریموو ہوتے ہیں سجدے سے آپ کو زمین سے ایک وائبز ملتی ہے ایک وائبس انرجی ملتی ہیں۔ ملتی ہے تو نماز بھی آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ نے کے لیے نہیں پڑھتے ہم جو بڑا تیر مارتے ہیں کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے ہمارے مشینری کو ٹائم ملتا ہے اس کو ریسٹ ملتا ہے باڈی ہیل ہو رہی ہوتی باڈی ہے۔ ہیل ہوتی تو تمام اگر کسی کو بھی کوئی نظر لگ گئی ہو اگر کسی کو کوئی نہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں بجائے اس کے کہ آپ مرچیں واریں بجائے اسے کہ آپ ایسے کریں آپ دو کھجوریں دے دیں کسی کو آپ ٹھنڈا پانی پلا دیں آپ جس کو جیسے جیسے انسانوں کی خدمت کریں گے نا میرے اللہ تعالیٰ نیگیٹو انرجی کو ایسے کاٹے گا نا جیسے چھری جو ہے نا وہ موم کو کاٹتی ہے زبردست ہو گیا سر، میں یہاں کہنا چاہوں گی یو آر دی فرسٹ پرسن جس سے میں ملی ہوں اور میں جن سے بہت بلوانے کی کوشش کری ہوں کہ بھئی کوئی ٹوٹکا بتا دو، کوئی نسخہ بتا دو، کچھ ایسا بتا دو جسے آپ بتائیں گے یہ کر لینا، اس سے چلو میں ایک بتا دیتا ہوں ایسے کر لینا، لیکن یہ جو مت ہے نا جو ہمیں قدرت کے قریب لے کر جا رہی ہے، اس کی ذات کے قریب رکھ رہی ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب آپ کی اس کی ذات پر توکل اور یقین ہے اور اچھے کام کرتے جاؤ گے تو برائی آپ کے پاس ہی کیوں آئے گی نا، وہی چیزیں کیوں آئیں گی، تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے اور جس طرح سے آپ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں نا تو مجھے بہت زیادہ ایک طرح سے ہوپ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز میں آئیں گے اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کوئی ٹوٹکا بتا دیا جائے، ہم کہیں گے کوئی ایسا نسخہ بتا دیا دوبارہ ہم آپ کے پاس آئے ہی نہیں، ہم آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیں جی گے نا جی جی آبویسلی۔ سر بہت شکریہ، ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے خوف کو دور کریں خوف میرے اللہ کا ہونا چاہیے خوف اس کی ناراضی کا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا خوف ہے تو آپ کا اللہ بن جائے گا وہ بالکل۔ اپنے آپ کو خوف سے نکالیں آپ کے پاس اتنا بڑا اللہ ہے جو 70 ماؤں سے خود کہہ بیٹھا کہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ کے پاس آقا کریم جیسے نبی ہیں آپ کے پاس اولیاء کرام کا ایک مجموعہ ہے آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں آپ کے پاس آپ کی لیگیسی ہے آپ کے پاس آپ کا ایمان ہے آپ جیسے جیسے اس کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کی طرف وہ آپ کو ہر اس چیز سے باہر نکالے گا صرف گمان ٹھیک کر دیں بالکل اس طرح سے ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، اتنی خوبصورت باتیں کرنے کے لیے۔